سلام دوستو، خیر سے اب سب علم کی روشنی چینل پر خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی ہارر ایڈونچر کہانی لے کر آئے ہیں جو آپ کے دل کی دھڑکن تیز کر دے گی۔ یہ کہانی ہے ایک پراسرار گاؤں کی جہاں رات کے سائے کچھ خوفناک راز چھپاتے ہیں۔ کیا آپ تیار ہیں اس راز سے پردہ اٹھانے کے لیے؟ تو پھر اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لیں، کیونکہ یہ کہانی آپ کو ایک ایسی دنیا میں لے جائے گی جہاں ہر موڑ پر خوف اور سسپینس آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اگر آپ ایسی ہی دلچسپ اور خوفناک کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل علم کی روشنی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کی اطلاع ملے۔ چلیے اب کہانی شروع کرتے ہیں۔ کہانی رات کا وقت تھا اور چاند کی ہلکی سی روشنی گاؤں کے ویران گلی کوچوں پر پڑ رہی تھی۔ گاؤں کا نام تھا درہ کالا، جو کہ پاکستان کے شمالی علاقوں میں ایک گھنے جنگل کے کنارے واقع تھا۔ یہ گاؤں اپنی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اپنے خوفناک قصوں کی وجہ سے بھی مشہور تھا۔ مقامی لوگ رات کے وقت گھروں سے باہر نکلنے سے ڈرتے تھے، کیونکہ کہا جاتا تھا کہ جنگل میں ایک ایسی چیز رہتی ہے جو رات کے وقت جاگتی ہے اور گاؤں والوں کو خوفزدہ کرتی ہے۔ اس گاؤں میں 4 دوست رہتے تھے: علی، سائمہ، حسن اور رمشا۔ یہ چاروں کالج کے طالب علم تھے اور گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے گاؤں واپس آئے تھے۔ وہ ہمیشہ سے ایڈونچر کے شوقین تھے اور گاؤں کے قصوں کو سن کر ان کے دل میں تجسس جاگ اٹھا تھا۔ ایک رات جب وہ سب علی کے گھر کے صحن میں بیٹھے چائے پی رہے تھی، حسن نے کہا، یار، یہ جو جنگل کے بارے میں کہانیاں ہیں، کیا یہ سچ ہو سکتی ہے؟ سائمہ نے ہنستے ہوئے کہا، حسن، یہ سب بس بوڑھوں کی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں۔ کون سی ایسی چیز ہوگی جو رات کو جنگل میں گھومتی ہے؟ لیکن علی، جو ہمیشہ سے سنجیدہ مزاج کا تھا، بولا، نہیں سائمہ، کچھ تو بات ہے۔ میرے نانا کہا کرتے تھے کہ اس جنگل میں ایک پرانا مزار ہے جہاں کبھی ایک عورت کو زندہ دفن کیا گیا تھا۔ اس کے بعد سے اس کی روح وہاں گھومتی ہے۔ رمشا، جو سب سے زیادہ بہادر تھی، نے اپنا فون بند کیا اور کہا، چلو، کیوں نہ ہم خود جا کر دیکھیں کہ حقیقت کیا ہے۔ کل رات ہم جنگل میں جائیں گے اور اس مزار کو ڈھونڈیں گے۔ باقی تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ حسن کے چہرے پر خوف تھا، لیکن وہ رمشا کے سامنے کمزور نہیں دکھنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے چلو، اس نے کہا، لیکن اس کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی۔ اگلی رات چاروں دوست اپنے بیگ اٹھائے جنگل کی طرف نکل پڑے۔ ان کے پاس ٹارچ، پانی کی بوتلیں اور کچھ کھانے کا سامان تھا۔ جنگل کی سڑک تنگ اور پتھریلی تھی اور جوں وہ آگے بڑھ رہے تھے، ہوا میں ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی۔ رات کے سناٹے میں صرف ان کے جوتوں کی آواز اور کبھی کبھار پرندوں کی ہلکی سی چیخ سنائی دے رہی تھی۔ یہ جگہ واقعی خوفناک ہے، سائمہ نے کہا، اپنی ٹارچ کی روشنی جنگل کے گھنے درختوں پر ڈالتے ہوئے۔ بس تھوڑا اور آگے چلی، مزار کہیں یہی ہونا چاہیے، رمشا نے کہا، لیکن اس کی آواز میں بھی اب ہلکی سی گھبراہٹ تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد انہیں ایک پرانی خستہ حال عمارت نظر آئی۔ یہ وہی مزار تھا جس کے بارے میں علی نے بتایا تھا۔ اس کی دیواریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں اور اس کے دروازے پر لگا تالا زنگ آلود تھا۔ مزار کے گرد ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے جنگل بھی سانس روک کر کچھ ہونے کا انتظار کر رہا ہو۔ یہ تو واقعی ہے، حسن نے حیرت سے کہا۔ اب کیا کریں؟ اندر چلی، رمشا نے فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے بیگ سے ایک لوہے کی راڈ نکالی اور تالے کو توڑنے کی کوشش کی۔ کئی کوششوں کے بعد تالا ٹوٹ گیا اور دروازہ کھلنے کی چیخ کے ساتھ کھل گیا۔ اندر اندھیرا تھا اور ہوا میں ایک عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ چاروں نے اپنی ٹارچوں کی روشنی سے مزار کے اندر جھانکا۔ وہاں ایک پتھر کا تابوت تھا جس پر عجیب و غریب نقوش کندہ تھے۔ تابوت کے پاس ایک پرانی کتاب پڑی تھی جس کے صفحات زرد ہو چکے تھے۔ یہ کیا ہے؟ سائمہ نے کتاب اٹھاتے ہوئے کہا۔ اس نے کتاب کھولی تو اس کے صفحات پر کچھ عجیب سی تحریریں تھیں جو کسی قدیم زبان میں لکھی گئی تھیں۔ یہ کوئی جادوئی کتاب لگتی ہے، علی نے کہا۔ ہمیں اسے نہیں چھونا چاہیے۔ لیکن رمشا نے ہنستے ہوئے کہا، ارے یہ بس کوئی پرانی چیز ہے، چلو پڑھ کر دیکھتے ہیں۔ اس نے کتاب کے ایک صفحے سے کچھ الفاظ بلند آواز میں پڑھنا شروع کیے۔ جیسے ہی اس نے وہ الفاظ پڑھے، مزار کے اندر ایک عجیب سی ہلچل شروع ہو گئی۔ زمین ہلنے لگی اور تابوت سے ایک سیاہ دھواں نکلنا شروع ہوا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ حسن چیخا۔ دھواں گھومتا ہوا ایک عورت کی شکل میں بدل گیا۔ اس کے بال لمبے اور سیاہ تھے اور اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔
اس کی آواز جیسے قبر سے آ رہی ہو، تم نے مجھے آزاد کر دیا، اب تم سب کو اس کی قیمت چکانا ہوگی۔ چاروں خوف سے پیچھے ہٹے۔ سائمہ کی ٹارچ گر گئی اور اس کی روشنی تابوت کی طرف گئی، جہاں سے اب عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں۔ رمشا نے چیخ کر کہا، بھاگو! وہ سب مزار سے باہر کی طرف بھاگے، لیکن جنگل اب پہلے جیسا نہیں تھا۔ درختوں کے سائے جیسے حرکت کر رہے تھے اور ہوا میں عجیب سی سرگوشیاں گونج رہی تھیں۔ وہ عورت کا سایہ ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ ہمیں اس کتاب کو واپس رکھنا ہوگا، علی نے کہا۔ شاید اس سے یہ سب رک جائے۔ وہ واپس مزار کی طرف بھاگے، لیکن اب مزار کے اندر کا منظر اور بھی خوفناک ہو چکا تھا۔ دیواروں پر خون کے دھبے نظر آ رہے تھے اور تابوت کھل چکا تھا۔ رمشا نے ہمت کر کے کتاب واپس تابوت کے پاس رکھ دی اور اسے بند کرنے کی کوشش کی۔ اسی دوران وہ عورت دوبارہ نمودار ہوئی۔ اس کی آواز اب اور بھی خوفناک تھی۔ تم اب بھاگ نہیں سکتے۔ لیکن سائمہ نے اپنے بیگ سے پانی کی بوتل نکالی اور اسے تابوت پر چھڑک دیا۔ اس نے اپنی دادی سے سنا تھا کہ مقدس پانی ایسی چیزوں کو روک سکتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہوئی کہ وہ عورت چیخنے لگی اور دھوئیں میں بدل کر غائب ہو گئی۔ چاروں نے جلدی سے مزار کا دروازہ بند کیا اور وہاں سے بھاگ نکلے۔ جب وہ گاؤں واپس پہنچے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس واقعے کے بارے میں کسی کو نہیں بتائیں گے۔ لیکن رات کو جب وہ اپنے گھروں میں سونے کی کوشش کر رہے تھے، ان سب کو ایک ہی خواب آیا، ایک عورت جس کی سرخ آنکھیں انہیں گھور رہی تھیں اور وہ کہہ رہی تھی، میں واپس آؤں گی۔ واہ! کیا کہانی تھی، ہے نا؟ کیا وہ عورت واقعی واپس آئے گی؟ یہ راز تو ابھی باقی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی اور آپ ایسی ہی مزید خوفناک اور دلچسپ کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل علم کی روشنی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کی اطلاع ملے۔ آپ کا ایک سبسکرائب ہمارے لیے بہت بڑی حوصلہ افزائی ہے۔ تبصرے میں بتائیں کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی اور کیا آپ اس کا اگلا حصہ سننا چاہیں گے۔